اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ مریم کا تیسرا اور چوتھا رکوع ہے اور آیت نمبر 41 سے 65 تک آج یہ ہمارا درس ہے، 41 سے 65 تک۔ سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 رکوعوں میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ اب تیسرے رکوع سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ ایک لحاظ سے یاد دہانی ہے کہ حضرت زکریا ہوں، یحییٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، ان تمام پیغمبروں کے جو اب ہیں، جو امام ہیں، جو سربراہ ہیں، رہنما ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی شان اور بڑی عظمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ قرآن مجید بتاتا ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ہے 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا۔ کلمات سے مراد یعنی امتحان، آزمائش کے ذریعے سے۔ فَأَتَمَّهُنَّ تو ابراہیم نے پھر ان کلمات کو پورا کیا، یعنی وہ آزمائش اور امتحان میں پورا اترا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، آپ کو امام بنانے والا ہوں میں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کا جو تاج ہے وہ آپ کو پہنایا۔ اور اس سے یہ بات تو بالکل واضح ہو جاتی ہے نا کہ کوئی بھی منصب، کوئی بھی مرتبہ اور کوئی بھی عہدہ بغیر آزمائش اور بغیر امتحان کے نہیں ملتا۔ انسان امتحان اور آزمائش میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل بھی کہا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل بنایا۔ اب خلیل سے مراد یعنی دوست، یہ بھی بڑا مقام اور بڑا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی آپ کو عطا ہوئی، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنا لیا۔ اچھا، اب اس سے آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے، وہ ایک تو کہا کہ صدیق ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے جو جیل کے ساتھی تھے، جو ساقی تھے، انہوں نے بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو خطاب کیا تھا تو خطاب میں یہی کہا تھا کہ اے یوسف صدیق، سراپا سچ، یعنی وہ شخص کے جس کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا سچ ہو اس کو صدیق کہتے ہیں۔ یا پھر صدیق اسے بھی کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جو اس کا عہد ہوتا ہے وہ اپنے اس عہد کو پورا کرتا ہے، تو وہ بھی صدیق ہے۔ آگے جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ الفاظ آتے ہیں، صادق الوعد، وعدے کو پورا کرنے والا۔ اور حضرت ادریس کے لیے بھی صدیق کا لفظ اسی رکوع میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صدیق کہا، اور حضرت ابراہیم سے بڑھ کر بھلا کون صدیق ہو سکتا ہے؟ ان کی ساری زندگی، ان کی سیرت، ان کی قربانیاں بتاتی ہیں کہ وہ صدیق تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو گفتگو ہے، آپ یوں کہہ لیجیے کہ یہ پہلا خطاب ہے، آپ کا ایڈریس ہے جو آپ نے آزر سے کیا۔ اب آزر کے بارے میں ہمارے ہاں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ کے یہ والد تھے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں آپ کے چچا تھے، یعنی عرف میں جیسے ہم باپ کہہ دیتے ہیں کسی کو، تو اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہاں پر آزر کو اپنا باپ کہہ کر بلایا ہے۔ یہ بحث اتنی اہم نہیں ہے کہ ہم اس پر بات کریں۔ اصل
جو تعلیم اور جو مقصد ہے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے، اس پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ اب اس میں جو پہلا خطاب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو یہ کہا کہ بھئی یہ جو بت ہیں اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ لکڑی کے یا پتھر کے، پھر تم ان کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، حالانکہ خدا کی ذات تو وہ ہوتی ہے کہ جو سنتی ہے، جو دیکھتی ہے، جو جانتی ہے، خبر رکھنے والی۔ یہ عجیب قسم کے تمہارے خدا ہیں جن کو تم پوجتے ہو، نہ تو یہ سنتا ہے اور نہ ہی یہ سنتا ہے اور نہ ہی یہ دیکھتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بات کہی، اور دوسری بات یہ کہی کہ انسان خدا کا عرفان حاصل کرتا ہے، انفس، آفاق اور عقلی دلائل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنا دی، انسان کو بنایا، اور جب انسان اس کائنات میں غور و فکر کرتا ہے یا انسان اپنی ذات پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک انسان پہنچتا ہے۔ تو بھلا ان بتوں کا کیا کردار ہے انسان کی تخلیق میں اور اس کائنات کی تخلیق میں؟ اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا بتایا ہوا راستہ، جو توحید کا اصل راستہ ہے، اس کو جو چھوڑتا ہے تو وہ در حقیقت شیطان ہی کو اپنا رہنما، اپنا رب مانتا ہے، تو گویا کہ وہ شیطان ہی کی پوجا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور چوتھی بات یہاں پر یہ ہے یہ بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا جو شرک کرتا ہے، یہ چوتھی بات ہے۔ اور پانچویں بات جو یہاں پر یعنی ہمیں سمجھ آتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید آواز میری گونج رہی ہے، اگر اس مسئلے کو شروع ہونے میں بتایا یہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ آپ کی طرف سے نہ ہو، تو آپ اپنا یعنی کسی اور کی طرف سے یہ پرابلم نہیں آئی، آپ ذرا چیک کریں۔ ٹھیک ہے جی، تو انسان ان بتوں سے جو لکڑی کے یا پتھر کے بنائے گئے ہیں، انسان بھی ان سے افضل ہے، کیونکہ انسان سنتا بھی ہے، انسان دیکھتا بھی ہے، انسان اپنے ارادہ اور اختیار سے کوئی کام بھی کرتا ہے، تخلیق بھی کرتا ہے، یہ سارے کام کرتا ہے انسان۔ تو یہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ گفتگو تھی آزر سے، یعنی یہ پہلا آپ کا خطاب ہے۔ اچھا، پھر اگر آپ اس مقام کا مطالعہ کریں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر سے گفتگو کی، اس میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے موقف میں کوئی کمزوری نہیں دکھائی، یعنی اپنی بات کو، اپنے موقف کو اور حق بات کو بڑی طاقت کے ساتھ اور بڑی جرت کے ساتھ اس کو بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یعنی جہاں پر صبر کا مظاہرہ کیا، وہاں پر آپ نے یعنی ایک تو آپ نے اپنی بات جب آزر سے کی تو آپ نے اپنے موقف کو اور حق بات کو بڑے مضبوطی کے ساتھ اس کو بیان کیا، ایک تو یہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آزر کی کوئی اس طرح گستاخی نہیں کی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک بدتمیزی کا انداز ہو، بے ادبی کا انداز ہو، بلکہ اچھے سلوک کے ساتھ اور مینر کے ساتھ آپ نے آزر کے ساتھ گفتگو کی۔ وہ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ قرآن مجید کو جب ہم دیکھتے ہیں نا، قرآن مجید نے صبر اور صلات ان دونوں کا ذکر کیا ہے، صبر کا اور صلات کا۔ اب صبر کیوں ہے؟ صبر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ آپ
خاموش ہو کر بیٹھ جائیں اور چپ ہو کر بیٹھ جائیں، تو صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت، کہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی ابتلا پہنچتی ہے حق بات کو کرنے میں، تو آپ اس پہ ثابت قدم رہتے ہیں، اولو العزمی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ ہے صبر۔ اور نماز کیا ہے؟ انسان جب نماز میں جاتا ہے تو اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ، یعنی وہ معاشرے میں، سماج میں جتنا سخت نظر آتا ہے، بہادر اور جرت مند نظر آتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں موم بن کر کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے مدد لو اور نماز سے مدد لو، تو صبر اور نماز سے مدد لینے کا جو مقصد ہے وہ اصل میں یہ ہے کہ نماز انسان پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، جب اس کی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر انسان پوری توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، کہ اپنے خالق، اپنے مالک کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہے، تو پھر سراپا عجز و انکساری کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس سے آگے دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہاں پر ہمیں ملتا ہے، غالباً دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے، کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے مخلص کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یعنی ایک ہوتا ہے مخلص جو اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرتا ہے، ایک ہوتا ہے مخلص کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو اپنے مشن کے لیے چن لیتا ہے، اس کو منتخب کر لیتا ہے، اس کو خاص کر لیتا ہے، تو اس کو مخلص کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو پانچواں جو نقطہ ہے وہ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک نے اس مقام پر مخلص کے طور پر کیا ہے، اور اسی رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کلام کیا، یہ خصوصیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ سرگوشی کے لیے قربت عطا کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چنا سرگوشی کے لیے، یہ بھی بڑے درجے کی بات ہے۔ تیسری بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وزیر حضرت ہارون علیہ السلام کو بنایا، یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ یعنی جتنے انبیاء علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کسی کا بھی وزیر نہیں ہے نبی، یہ واحد انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں ہمیں نظر آتے ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہارون عطا کیے آپ کے وزیر کی حیثیت سے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صادق الوعد، حضرت اسماعیل کو فرمایا کہ وعدے کو سچا کرنے والے۔ ایک تو اس کا اشارہ حضرت اسماعیل کی قربانی کی طرف ہو سکتا ہے، یعنی جب ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل کہ میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو آپ نے یہی کہا کہ آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر ڈالیے۔ تو ایک تو اشارہ اس طرف ہے کہ وعدے کو پورا کرنے والے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ صادق الوعد سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ بندہ جو اپنے رب سے وعدے کو پورا کرے اور وعدے میں سچا ہو، یعنی ہم نے اللہ سے عہد کیا، اللہ سے عہد باندھا، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، اور اگر ہم اپنے اس عہد کو اور اس وعدے کو پورا کریں تو پھر یہ صادق الوعد ہے۔ حضرت اسماعیل کے حوالے سے مردیہ بھی اس مقام پر کہا گیا، یعنی وہ ایسے اللہ کے بندے تھے کہ جیسے رب چاہتا تھا، یعنی اس طرح کے اللہ کے بندے تھے، جیسے اللہ چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ ایسا ہو، تو حضرت اسماعیل ویسے تھے۔ آپ یہ آیت کریمہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک، لوٹ اپنے رب کی طرف۔
راضیۃ مردیہ، اس حال میں کہ تو رب سے راضی، مردیہ اور رب تجھ سے راضی، وہاں پر بھی مردیہ کا لفظ ہے۔ تو مردیہ یعنی جس سے اللہ راضی ہو وہ مردیہ ہے۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا، آپ مردیہ ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہ بھی ذکر ہوا کہ آپ صلاۃ اور زکوٰۃ اس کا آپ حکم دینے والے ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد چھٹا جو نقطہ میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر۔ اچھا، حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بڑی روایات اور بڑا اختلاف ہمارے ہاں موجود ہے۔ ایک تو یہ بات کہ قرآن پاک نے ان کے لیے بلند مقام کا ذکر کیا، اور یہاں پر مکان عالیہ سے مراد یہ سمجھ لیا گیا کہ حضرت ادریس شاید چوتھے یا چھٹے آسمان پر ہیں، جنت میں ہیں، اور پھر اس کے بارے میں بڑی روایات بیان کی گئی۔ اصل جو رفعناہ مکان علیہ ہے، اس سے مراد ہرگز یعنی آسمانوں کا اٹھنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد حضرت ادریس کا بلند مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اچھا، اس لیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام انسانیت میں پہلے فرد تھے کہ جنہوں نے یہ کپڑا بنانا شروع کیا، اور کپڑے یعنی درزی تھے آپ یوں کہہ لیجئے ٹیلر تھے کہ آپ کپڑے سیتے تھے، اور ان سے پہلے جانوروں کی کھال اس کو جسم پوشی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ستاروں کا حساب کتاب یہ بھی جانتے تھے، اور ان کا نام جو کتابوں میں آتا ہے وہ اخنوخ آتا ہے، الف خا نون واو خا، یہ آپ کا نام آتا ہے۔ اور ناپنے اور تولنے کے جو پیمانے ہیں، آلے ہیں، یہ بھی حضرت ادریس نے ان کو ایجاد کیا تھا، ان کو بنایا تھا۔ اور حضرت ادریس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت نوح سے بھی یہ پہلے تھے، آدم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے۔ اچھا، اب اس سے آگے جو آخری نقطہ اور پھر اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف آئیں گے تو بات مزید واضح ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا، اور بڑے ہی پیارے انداز میں ان کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گڑ گڑاتے روتے تھے، اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت اور رسالت عطا کی، آدم کی اولاد، ابراہیم کی اولاد، پھر اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان سب کا ذکر کیا۔ اب جب ان کا ذکر کر دیا، پھر ناخلف جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر ساتھ کر دیا۔ ناخلف سے مراد یعنی کون ناخلف ہیں ان پیغمبروں کے؟ فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ادا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور نماز کو ضائع کرتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور فرمایا کہ ان کا انجام گمراہی اور ناکامی ہے، اس لیے کہ جو نماز ہے یہ تو دین سے جوڑتی ہے، اور نماز تو اللہ کی یاد کا ایک وسیلہ ہے، اور رب سے جو انسان نے عہد کیا اس کو یاد رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اسلامی تہذیب اور کلچر کی بنیاد نماز ہے۔ واضح بات ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے معلوم ہوگا کہ آپ مسلمان ہیں، نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کا ایک تعلق قائم رہے گا، نماز پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے ہوئے آپ کو وعدے بھی یاد رہیں گے، نماز پڑھیں گے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک قدر، ایک منزلت اور ایک مقام اور مرتبہ بھی رہے گا۔ یہ ایک یاد دہانی ہو جاتی ہے انسان کے لیے کہ اے انسان تو یاد کر کہ تو نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ تو اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا، تو نماز پڑھنے سے بڑا تعلق بن جاتا ہے انسان کا۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص آپ کے پاس آتا جاتا رہے تو اس کے کام بھی نکلتے رہتے ہیں، وہ آپ سے ملے گا، بیٹھے گا، آپ اس کی بات سنیں گے، کوئی مشکل میں ہوگا۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان ایک دوسرے سے، یعنی ہم اس طرح بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارا ایک دوسرے سے رابطہ رہتا ہے تو ہم ایک دوسرے کو یاد بھی رہتے ہیں، ہمارا ایک دوسرے سے ملنا جلنا، رابطہ، تعلق، یہ بہت حوالوں سے بہتر ہوتا ہے اور مفید ہوتا ہے انسان کا ایک دوسرے سے ملنا۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل، جب انسان نہیں ملتا تو پھر آہستہ آہستہ اس کو بھلا دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان جاتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو انسان کو اپنے وعدے جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کیے ہیں وہ اس کو یاد بھی رہتے ہیں۔ تو نماز
انبیاء علیہ السلام نے بھی پڑھی، تمام پیغمبروں نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، پھر ان کے بعد صحابہ، تابعین، اولیاء، صلحاء سب نے نماز کو پڑھا. اور یہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ جو ناخلف لوگ ہیں، خلف ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے بعد آنے والے، انہوں نے سب سے پہلے اس بات کو ذکر کیا کہ نماز کو انہوں نے ضائع کیا، اضاع الصلاۃ کیا انہوں نے. ایک تو یہ بات بیان کی، اور دوسری جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی کرنے والے. زکوٰۃ کا نہیں ذکر کیا، نماز کے بعد فوری طور پر خواہشات کو ضائع کرنے والے اس کا ذکر کر دیا. خواہشات کو ضائع کرنے والے، واضح بات ہے کہ نماز جو ضائع کرتے ہیں پھر خواہشات، ان کے دوسرے نمبر پر خواہشات ہی ہوتی ہیں، پھر زکوٰۃ کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا. اس لیے کہ نماز انسان پڑھے گا تو پھر ہی وہ دوسرے کاموں کی طرف آئے گا، وہ کام، وہ فرائض کہ جو انسان کو کبھی مہینوں بعد کرنے ہیں، کبھی سال بعد کرنے ہیں. یہ نماز جو دن میں 5 وقت پڑھے گا، اسی نماز سے ہی انسان کی تربیت ہوگی کہ وہ دیگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ادا کرے، اور اس کا احساس اس کے اندر پیدا ہوگا. اور اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اداء الصلاۃ کے بعد پھر ذکر کر دیا واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کرنا، اور آخر میں کہا فسوف یلقون غیا. تو یہ لوگ ہی گمراہی کو اور ناکامی کے انجام تک یہی لوگ پہنچتے ہیں. اچھا، اب یہ دیکھیے کہ ہم پڑھ رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم کر رہے تھے. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے جو قرآن میں اپنے بارے میں کہا وہ یہ کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جب کوئی شخص پکارتا ہے، کون شخص؟ کہ جو مضطر ہے، کسی مصیبت میں شکار ہے، کوئی بے بس ہے، تو کون ہے جو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے؟ واضح بات ہے، اللہ جواب دیتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور وہی خدا ہے کہ جو تکلیف کو دور بھی کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے بھلا؟ تو مطلب یہ ہے کہ تکلیف میں، بے بسی میں، مصیبت میں اللہ ہی ہے کہ جو انسان کی پکار کا جواب دیتا ہے. جیسے سورت بنی اسرائیل میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم مشکل میں ہوتے ہو، بلاتے ہو، تو جن کو تم پوجتے ہو اور جن کو اپنا خدا بناتے ہو، تکلیف میں سب بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. تو اس وقت صرف ایک میں ہی ہوتا ہوں کہ جو تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں اور تمہیں اس مصیبت سے نکالتا ہوں. یہ سورت بنی اسرائیل میں یہ فرمایا گیا. اچھا، یہاں پر ایک بات جو ہمارے ہاں اکثر بڑی متنازع رہتی ہے اور اس پر اختلاف ہوتا ہے کہ بھئی کیا غیر مسلموں کو، کافروں کو، جیسے ہم کافر کہہ دیتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں، کیا ان کو سلام کہنا چاہیے، جواب دینا چاہیے، یا سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہاں پر چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے باپ پر سلامتی بھیجی ہے، سلام بھیجا ہے. تو حالانکہ والد آزر کافر ہیں، مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن ان پر آپ نے سلام بھیجا ہے، اور اس وقت تک بھیجا جب تک اللہ نے آپ کو روک دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. ہمارے ہاں بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی غیر مسلموں کو ہم سلام کہیں یا نہ کہیں. ایک تو یہ بات یاد رکھیے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 86 ہے، وہاں پر یہ فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور یہ کس موقع پر اتری؟ یہ اس وقت اتری جب منافقین معاشرے میں، مدینہ میں موجود تھے، مسلمانوں کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں کو ان پر سلام بھیجنے سے یعنی منع نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ جب تم پر سلامتی بھیجی جائے یا تمہیں سلام کیا جائے تو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو بہتر طریقے سے ان کو اس کا جواب دو، اور ردوہا، یا ویسے ہی کم از کم لوٹا دو. یعنی اگر وہ السلام علیکم کہتے ہیں تم السلام علیکم کہہ دو، یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم بول دیتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، برکات بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں یہ اختلاف رہا ہے علماء میں، کسی نے سلام بھیجا ہے، کسی نے سلام کیا ہے، کسی نے سلام نہیں کیا. اور یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک صحابی تھے کہ وہ گزرتے ہوئے سب پر سلام بھیجتے تھے، سب کو سلام کرتے تھے،
اور امام اوزائی سے یہ سوال کیا گیا تھا، بہت بڑے امام ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اگر مسلمان کسی کافر کے پاس سے گزرے تو کیا وہ اسے سلام کہہ سکتا ہے، السلام علیکم کہہ سکتا ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ دیکھو سلام کرو، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی نیک لوگوں نے سلام کیا، ان کو سلام کیا۔ اگر تم سلام نہ کرو تو تم سے پہلے کئی نیک لوگوں نے سلام نہیں بھی کیا، ترک بھی کر دیا، چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ دونوں باتیں موجود ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ اب کچھ شدت اختیار کر لی گئی اور اس معاملے میں زیادہ یہ تصور کہ جس میں ایک غیر مسلم سے دوری کا تصور پیدا ہوتا ہے، جس سے ہم ذرا اس سے دور ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے ہاں نظریات، وہ رویے ہمارے ہاں زیادہ رواج پا گئے ہیں۔ لیکن یہ پہلے یہ باتیں موجود تھیں کہ ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے، اور ایسی بہت سی روایات اگر آپ تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، اور خاص طور پر جو ہماری قدیم تفاسیر ہیں، ان میں ایسے بہت سے حوالے آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس لیے جو ایک مناسب نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، معتدل نقطہ نظر وہ یہ ہے کہ دعا کے مقصد کے لیے اگر سلام کسی کو کیا جاتا ہے اور اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام کی ہدایت عطا کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح اس دوسرے کو سلام کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم ترجمے کی طرف آتے ہیں، اور ترجمے میں بھی بہت سی باتیں انشاءاللہ تعالی واضح ہو جائیں گی، کیونکہ جب آیت سامنے ہو تو مزید نقطہ نظر انسان واضح کر سکتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کر کتاب میں ابراہیم کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یا یاد کر کتاب میں ابراہیم کو کہ بے شک وہ صدیق نبی تھا۔ صدیق جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سراپا سچ، سراپا سچ۔ اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، یا اے میرے بزرگ، اے میرے بڑے، لم تعبد ما لا يسمع، کیوں تو عبادت کرتا ہے، پوجتا ہے، ما لا يسمع، اس کی جو نہیں سنتا، ولا يبصر، اور نہیں دیکھتا، ولا یغنی عنک شیئا، اور کچھ بھی تیرے کام نہیں آ سکتا، یعنی بالکل یہ بت ہے، یہ کیا بھلا تیرے کام آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم، سورۃ الانبیاء میں اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جب وہ چلے گئے تھے میلے میں، برادری آپ کی قوم والے، تو آپ نے سارے بتوں کو توڑ کر، اور بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا، اور جب قوم واپس آئی دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس سے پوچھو نا، اس بڑے اپنے خدا سے جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ہوا، اس سے پوچھو۔ تو اس کے بعد قرآن کہتے ہیں ان کے سر جھک گئے، یعنی وہ لاجواب ہو گئے، لیکن پھر اپنی اسی سرکشی پر اور اسی ہی رویے پر واپس لوٹ آئے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ جب کہا اپنے باپ سے کہ بھئی اے ابا جان، کیوں تو پوچھتا ہے اس کو جو نہیں سنتا اور نہ دیکھتا ہے، اور تیرے کسی کام بھی یہ نہیں آ سکتے۔ یا ابتی، اے میرے بزرگ، اے بڑے، انی قد جاءنی من العلم، کہ بے شک مجھے میرے پاس علم آیا ہے۔ اب علم کیا ہے؟ یہ علم یقینی ہے، وحی کا علم ہے۔ ما لم یاتک، جو تیرے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، بس تو میری پیروی کر، اتباع کر، میں تجھے ہدایت دوں گا سیدھے راستے کی۔ اب یہ یاد رکھیے کہ جو تقلید کا لفظ ہے نا، وہ انبیاء کے لیے نہیں بولا جاتا، انبیاء کے لیے اتباع کا لفظ بولا جاتا ہے، اطاعت کا لفظ بولا جاتا ہے، تقلید کا لفظ نہیں بولا جاتا، اس لیے کہ تقلید وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر دونوں باتیں موجود ہوتی ہیں، صحیح ہونا بھی، غلط ہونا بھی۔ یعنی اگر آپ اپنی فقہ کی اگر آپ تقلید کرتے ہیں، کسی مسئلے میں تقلید کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ کی کرتے ہیں، امام شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، کسی بھی امام کی آپ تقلید کرتے ہیں، تو یہ بات یقینی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں ان کی رائے درست ہے، لیکن غلطی کی گنجائش ہے، غلطی کی گنجائش ہے، لیکن یہ بات درست ہے، پھر آپ اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو لیکن رسول اور نبی کی جو بات ہے، جو ان کی اطاعت اور اتباع ہے، وہ غیر مشروط ہے، اور وہ وہی بات ہی صحیح ہے، کیونکہ وہ علم یقینی رکھتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی ان پر اترتی ہے۔
آگے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی پیروی نہ کر، کی عبادت نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ بے شک شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان انی اخاف، کہ بے شک میں ڈرتا ہوں ایمسک عذاب من الرحمن، کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب مس کرے گا، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ فتکون للشیطان ولیا، اور پھر تو شیطان کا دوست بن جائے گا۔ شیطان کی دوستی یہی ہے کہ رحمان سے بے پرواہی، رحمان سے دوری۔ یہ جب انسان اللہ سے دوری اختیار کرتا ہے تو پھر وہ شیطان کا جسے کہتے ہیں کہ شیطان کا جو گروپ ہے اس کو انسان پھر جوائن کر لیتا ہے۔ تو اس لیے رحمان ہی کے گروپ میں رہنا چاہیے اور رحمان سے ہی مدد مانگنی چاہیے۔ قال راغب، اب وہ بولا، آزر بولا، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تو منہ موڑنے والا ہے میرے معبودوں سے اے ابراہیم؟ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا نا، لارجمنک، تو میں تجھے ضرور سنسار کر دوں گا۔ یہ اکثر انبیاء علیہ السلام کے جو دشمن تھے، ان کے دور کے جو لوگ تھے، یہی الفاظ بہت بولتے تھے، سنسار کر دیں گے، ہم تجھے سنسار کر دیں گے۔ لارجمنک وہجرنی ملیہ، اور تو یہاں سے الگ ہو جا، چلا جا۔ یعنی وہجرنی ملیہ کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا، بس میری نظروں سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، بس مجھے اب تم نے نظر نہیں آنا۔ یہ جو انداز اختیار کیا جاتا ہے اس کو در حقیقت یعنی وہجرنی ملیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ قال سلام علیکہ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھ پر سلام ہو۔ ساستغفر لک ربی، میں تجھ سے اپنے رب کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ یعنی استغفار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آزر کے لیے، اپنے بزرگ کے لیے آپ نے یہ کیا۔ یہاں پر دیکھیے سلام علیکہ، کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ ایک سلام ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ جانے کا سلام ہوتا ہے نا، یہ بھی جاتے ہوئے انسان سلامتی بھیجتے ہوئے چلا جاتا ہے، ایک یہ انداز ہوتا ہے۔ ایک سلام کا انداز یہ ہوتا ہے کہ جیسے انسان آیا تو انسان نے سلام کیا۔ ایک ہوتا ہے کہ جان چھڑانے کے لیے کسی سے، جیسے قرآن نے کہا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں جی سلام، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کج بحثی میں نہیں پڑھ سکتے، آپ کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے۔ انسان کی جو خاموشی ہوتی ہے کئی دفعہ لاجواب ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتی، کئی دفعہ دوسرے کی بدتمیزی کی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان خاموشی اختیار کر جاتا ہے۔ ایک شریف آدمی جواب نہیں دیتا تو مقابل سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑا کوئی فاتح ہو گیا ہوں، تو وہ فتح نہیں ہوتی، اصل میں وہ خاموشی انسان کی اپنی عزت کی خاطر ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سلام یہ بھی ہوتا ہے جسے قرآن مجید نے اور مختلف مقامات پر اس کو بیان کیا ہے، انہو کان بی حفیہ، کہ بے شک وہ رب میرے پر مہربان ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم سے اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا، ان سب سے میں الگ ہوتا ہوں، علیحدگی اختیار کرتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب سے دعا کروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور مجھے امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کے، اس سے مانگ کر میں محروم نہیں رہوں گا، وہ مجھے عطا کرے گا۔ یہی دعا حضرت زکریا کی بھی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زکریا نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی کہا تھا کہ مولا میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے کبھی بھی محروم نہیں کیا، تو نے مجھے عطا ہی کیا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، تو نے ہمیشہ مجھے عطا کیا ہے۔ دیکھیے کتنی صداقت ہے اور کتنا تیقن ہے، کتنا یقین ہے اس بات پہ کہ اللہ سے میں مانگوں تو اللہ مجھے ضرور دیتا ہے۔ اسی تیقن کو پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھ کے شکوہ کرتے ہیں، جی ہم بڑا مانگتے ہیں، جی ہمیں دعائیں بڑی کی ہم نے، کبھی ہماری دعائیں نہیں سنی گئیں۔ تو یہ الفاظ سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بھی دعا
انسان مانگے پورے یقین اور تیقن کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر انسان کو دعا انسان کرتا ہے، اس دنیا میں اس کا مقصد نہیں پورا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کو سٹور کر دیتا ہے، آخرت میں اس کا صلہ دیتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کی دعا کو آخرت میں پورا کر دیتا ہے۔ یا پھر یہ بھی ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں انسان دعا کرتا ہے تو کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ دوسری طرح اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی یہ جو کہا یہ نہیں ہوا، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا کچھ ہمارے پاس ہے جو اس کی عطا ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے جو اس نے ہم پر کی ہے۔ اگر کچھ دیکھیں دسترخوان پر کتنی نعمتیں سجی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی ذہنیت دیکھیں پھر وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار فلاں چیز نہیں ہے یہاں پر، بھئی جو ہے وہ تو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ اللہ کا رزق کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ گئے لیکن زبان ناشکری سے باز نہیں آئی۔ تو ہمارا معاملہ تو یہ ہے، انبیاء علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ رب سے جب بھی مانگا اس نے کبھی بھی محروم نہیں کیا۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا، اسحاق اور یعقوب کو۔ اب سوال ہوتا ہے جی اسماعیل کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، حضرت اسماعیل کا آگے پورا ذکر آ جاتا ہے، پورا ذکر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت اسماعیل کا ذکر نہیں کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے نوازا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ان کے ذکر کو ہم نے بلند کیا ہے، یعنی ان کو معروف کر دیا، ان کو مشہور کر دیا، دنیا میں ان کا ذکر ہو رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غالباً سورۃ الشعراء میں آتا ہے کہ آپ نے دعا اللہ تعالیٰ سے یہ کی تھی کہ مولا آنے والے زمانوں میں ہمارے ذکر کو تو بلند کر دے۔ تو یہی ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ اس دعا اور گزارش کا جواب یہاں پر دے دیا۔ اب دوسرا رکوع یعنی چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، یاد کر کتاب میں موسیٰ کو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَص، بے شک یہ مخلص تھا، یعنی ہر طرح کی کھوٹ سے پاک تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مشن کے لیے چن لیا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، رسول نبی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور ہم نے اس کو بابرکت پہاڑ کی جانب سے ہم نے اس کو آواز دی، ندا دی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو سرگوشی کے لیے قریب کر لیا۔ کتنی عظمت والے پیغمبر ہیں، کیا مقام اور مرتبہ ہے، دیکھیے کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ مخلص ہیں، اور پھر ان کو نجیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا، راز کی باتیں کرنے کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے اس کا بھائی عطا کیا، ہارون کو بطور نبی کے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، کہ وزیر بنا دے میری اہل سے۔ اخاہ، پھر اس کے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں ہارون، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اب دیکھیے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، یاد کر کتاب میں اسماعیل کو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کہ بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور رسول نبی تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ اب اہل سے مراد دوست، ساتھی سب ہو سکتے ہیں، سب کو رغبت دینا، سب کو نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف بلانا، یہ بنیاد ہے۔ اپنے گھر والوں کو تو خاص طور پر وانذر عشیرتک الاقربین، قرآن نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو جو قریب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں، ان کو ڈراؤ، ان کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام دیکھیے نماز اور زکوٰۃ ان کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ وکان عند ربہ مردیہ، اور وہ اپنے رب کا پسندیدہ تھا، مردیہ تھا۔ وذکر فی الکتاب ادریس، اور ذکر کر کتاب میں ادریس کا، انہ کان صدیقا نبیہ، کہ بے شک وہ صدیق نبی تھا۔
حضرت ابو بکر کو بھی صدیق کہا جاتا ہے نا، تو وہ یعنی یہ لقب آپ کا اسی وجہ سے ہی ہے. اور لقب ہمیشہ انسان کو کردار، اخلاق اور اپنی کارکردگی سے انسان کو لقب ملا کرتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ایسے ہی لمبے چوڑے القاب ہم شامل کر دیتے ہیں نا دوسروں کے ناموں کے ساتھ، نام تو پتہ نہیں کہیں آخری کونے میں ہوتا ہے اور لقب کہاں سے شروع ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ جو انداز ہے یہ صرف اپنے آپ کو زیادہ نمایاں کرنا، جو انسان کی حیثیت ہے، جو اس کا جو لیول ہے اسی لیول پر ہی انسان کو رہنا چاہیے. اپنے آپ کو خام خواہ ایسے بڑے بڑے القابات کے ذریعے سے بڑا بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. تو یہاں پہ فرمایا مردیہ پسندیدہ. حضرت ادریس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ صدیق نبی تھا یہ. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اس کو بلند مقام عطا کیا تھا، بلندی عطا کی تھی. یعنی یہ بلندی سے مراد جیسے امام بیضاوی نے جو تفسیر بیضاوی جنہوں نے لکھی انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ مرتبہ اور بلند اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تھا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کر دیا، اب خلاصتاً بتا دیا. دیکھیے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا تعارف کرواتا ہے. فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا نبیوں میں سے، من ذریت آدم کی ذریت سے، ممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے کہ جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا، ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور اسرائیل کی ذریت سے یہ نبی بنے سب. یہاں اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب ہے. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور انہی میں سے تھے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چنا. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرحمن، دیکھیے جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے رحمان کی آیات کی، خروا سجدا وبقیا، تو یہ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی یہ ان کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جب ان کے سامنے، ان پیغمبران خدا کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی گئی تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑے. اب اس کے بعد یہ ناخلف آ گئے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور جو اسلام میں جو بیان کیے گئے احکامات، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو اللہ ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی آیات پڑھ کر خوف طاری ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے. کہ فرمایا فخالف من بعدہم خلف، کہ جانشین ہوئے ان کے بعد ناخلف. یہ کون تھے لوگ؟ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کرنے والے، انہوں نے نماز کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات، خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، ان قریب یہ لوگ گمراہی میں جا پڑیں گے. یہ ان کا تعارف ہے. اور پیغمبر کا تعارف کیا ہے پیغمبران خدا کا؟ کہ وہ رحمان کی آیتیں سنتے ہیں، تلاوت جب ان پر کی جاتی ہے تو وہ روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گر جاتے ہیں. الا من تاب، اب یہاں پر استثناء بھی کر دیا. بعد میں آنے والے لوگ، یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسا کہ نمازوں کو ضائع کرنے والا ہو اور خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو، بلکہ استثناء بھی ہے کہ اگر ان سے غلطی ہو گئی، مگر من تابا، جنہوں نے توبہ کی، وآمن وعمل صالحا، اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے، فاولئک یدخلون الجنۃ، یہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. ولا یظلمون شیئا، ان سے ظلم نہیں ہوگا. جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. اب یہ جنت کیا ہے؟ یہ وہ باغات ہیں ہمیشہ کے کہ جن کا اللہ نے غیب میں بن دیکھے اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا. اب غیب سے مراد دو تین مفہوم ہیں. ایک تو غیب سے مراد یہ ہے کہ یہ بندے اللہ تعالیٰ کے جو ہیں یہ چھپ کر اللہ کی عبادت کرنے والے، منافقین والا رویہ نہیں ہے کہ خود نمائی ہو. ایک تو یہ مطلب ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا، غیب میں کر دیا. ایک یہ کہ خود اللہ تعالیٰ چھپا ہوا ہے، غیب ہے، لیکن ان کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ اللہ غیب ہے لیکن یہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں. اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں. انہ کان وعدہ ماتیا، اور اللہ کا وعدہ تو آ کر ہی رہے گا. لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، یہ اس جنت میں، جنات میں، باغات میں نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے
مگر کیا سنیں گے؟ صرف سلام سلام ہی سنیں گے، ویلکم ویلکم، خوش آمدید اور عزت احترام محبت. اس لیے کہ کفار و مشرکین نے جو مسلمانوں کے ساتھ یا انبیاء علیہ السلام کے جو متابعین پیروکار تھے ان کے ساتھ جو رویہ رکھا اس پر قرآن کے اوراق گواہ ہیں، صفحات بیان کرتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ان کی حقارت کی، تحقیر کی، ہیوملیشن کا رویہ ان کے ساتھ رکھا. یہ قرآن بیان کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بھئی جنت میں تم کوئی بیہودہ بات نہیں سنو گے، وہاں پر تمہاری ریسپیکٹ ہوگی، تمہاری آنر ہوگی. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور انہیں وہاں پر صبح و شام اللہ کی طرف سے رزق ان کو ملتا رہے گا. تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، یہ وہ جنت ہے، الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا، کہ جن کا ہم نے اپنے بندوں میں سے وارث بنایا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جنت ہے کہ جن کو اللہ نے وارث بنایا. من کان تقیہ، جو متقی ہیں. یہ متقی اور تقوی بہت سے مقامات پر بیان ہوا. سورۃ النجم کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر اگر چھوٹی سی صورت ہے اس کو دیکھتے جائیں تو آیت نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خود کو بہت پاکیزہ بنا کر نہ شو کیا کرو، اپنے آپ کو نہ دکھایا کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ تم میں سے کون زیادہ متقی ہے تو اللہ جانتا ہے. تو اپنے آپ کو خود نمائی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. جتنا ہو سکے انسان اپنے آپ کو چھپائے، اپنے پہ پردہ ڈالے، اس لیے کہ جس کی بارگاہ کے لیے یہ کام کیا ہے، جس کے لیے کیا وہ تو جانتا ہی ہے نا. اس طرح انسان استغنا کے ساتھ نیکی کا کام کرے، اتنے یعنی بے پرواہی کے ساتھ کرے، اس جذبے کے ساتھ کرے کہ مجھے دنیا کو تو دکھانا نہیں ہے، مجھے جس کو دکھانا ہے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے سب کچھ. تو یہ ہے وہ بات فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ اپنے آپ کو زیادہ متقی بن کر اپنے آپ کو مت دکھاؤ، زیادہ مزکہ پاک صاف پاکیزہ بن کر مت دکھاؤ اپنے آپ کو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے تم میں سے زیادہ متقی کون ہے. وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور نہیں ہم نازل ہوتے مگر تیرے رب کے حکم کے ساتھ، یعنی فرشتے اللہ کے. لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا، اور اسی کے لیے جو ہمارے آگے ہے یعنی مستقبل میں ہے. وَمَا خَلَفْنَا، اور جو ہمارے ماضی میں. وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ، اور جو اس وقت ہے درمیان حال میں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب ذرا وحی کا ایک زمانہ آتا کہ وحی معطل ہو جاتی تھی، یعنی ایک جسے ہم کہتے ہیں وقفے کا زمانہ آتا، تو صحابہ میں مسلمانوں میں انتظار ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منتظر ہوتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کب اپنا پیغام بھیجے. تو یہ اس وقت یہ فرمایا گیا کہ یہ پیغام دیا گیا کہ بھئی اللہ کے جو فرشتے اترتے ہیں زمین پر اللہ کے حکم سے اترتے ہیں. یہ سب کچھ اسی کی ملکیت میں، اللہ کے ملکیت میں ہے. مستقبل ماضی حال سب کچھ وہی ہے، وہ نہیں بھولتا، تیرا رب نہیں بھولتا. یعنی آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو یاد رکھتا ہے اور پیغام اور میسج جو ہے وہ آپ کو ضرورت کے تحت اور زمانے کے لحاظ سے آپ کو بھیجتا رہتا ہے. رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے وہ. وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان بھی ہے نا آسمانوں اور زمین کے، اس کا بھی وہ رب ہے. فاعبدہ، پس اسی کی عبادت کرو. واصطبر لعبادتہ، اور اس کی عبادت پر ثابت قدمی اختیار کرو. حل تعلم لہ سمیہ، یہ الفاظ بڑے توجہ طلب ہے کہ کیا تو اس کا کوئی سمیہ بھی جانتا ہے، یعنی کوئی اس جیسا، کوئی اس کا ہم نام، اس کا کوئی ہم صفات، کوئی بھی نہیں ہے اس کا ہم صفات، کوئی ہم نام بھی نہیں ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. تو یہاں پر یہ چوتھا رکوع مکمل ہوتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ لفظ پیچھے گزرا ہے، اور جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، کہ ہم نے اس سے پہلے، یحییٰ سے پہلے ہم نے کوئی اس جیسا نہیں بنایا، سمیہ نہیں بنایا. یہاں پر بھی دیکھیں سمیہ کا لفظ آیا ہے، یعنی حضرت یحییٰ کی یہ شان اور آپ کا یہ مقام بیان کیا کہ جو صفات ہم نے یحییٰ کو عطا کی، ان سے پہلے ہم نے کسی کو یہ صفات عطا نہیں کی. بعض لوگوں نے کہا کہ یحییٰ نام کا کوئی بندہ پہلے نہیں تھا. تو میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ کوئی مرتبے کی بات نہیں ہوتی کہ نام والا کوئی نہ ہو.
مرتبے کی یہ بات ہوتی ہے کہ صفات والا پہلے کوئی نہ ہو. تو یہی سمیہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی استعمال فرمایا ہے کہ کیا تو جانتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہے، اس جیسی کوئی صفات رکھنے والا، اس جیسا کوئی نام رکھنے والا. تو یہاں پر چوتھے رکوع کا اختتام ہوتا ہے. شروع میں کچھ ڈسٹربنس رہی تو بحمد اللہ تعالیٰ بعد میں کچھ سسٹم بہتر ہو گیا. تو جو ہم نے کہا جو قرآن مجید کے ماشاءاللہ 4 رکوع ہمارے سورۃ مریم کے ہو گئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ثابت قدمی بھی دے. بحمد اللہ تعالیٰ اس سال میں میری طرف سے صرف ایک چھٹی ہوئی ہے اور ہم نے کافی صورتیں پڑھ لی ہیں، کافی صورتوں کا مطالعہ کر لیا ہے. اور آپ میں سے بھی ماشاءاللہ بہت ایسے شرکاء ہیں کہ جو بہت ہی ثابت قدمی کے ساتھ اور مستقل مزاجی کے ساتھ انگلینڈ سے بھی اور جرمنی سے بھی اور ہمارے یہاں لاہور سے بھی، تو میری بہنیں بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں جو بڑی مستقل مزاجی کے ساتھ اس میں شریک ہو رہے ہیں. رمضان کے دن ہوتے ہیں تو لوگ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر اپنی مصروفیات میں لوگ چلے جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں ہے کہ 1 گھنٹہ ہی ہفتے کا ہوتا ہے، انسان سنتا ہے، وقت نکالتا ہے. بہت سی مصروفیات ہیں، سب کچھ چلتا رہتا ہے، انسانی زندگی ہے یہ. لیکن اگر 1 گھنٹہ ہفتے میں انسان بیٹھتا ہے، سنتا ہے، تو یہ بڑا مفید ہے کہ قرآن مجید ہماری نظر سے گزر رہا ہے، ہمارا مطالعہ ہو رہا ہے قرآن مجید کا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح توفیق دیے رکھے. یہ سب اس کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. یہ توفیق دیے رکھے کہ یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح قائم اور دائم رہے اور آنے والا رمضان اسی طرح آ جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن مجید کو اسی طرح مکمل کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.